شدید، آخرت کا بڑا سخت عذاب ہے۔ اور اللہ نے اگر توفیق دی، جوانی میں عبادت کی اور 40 سال کے عمر گزر جانے کے بعد بڑھاپے میں اللہ کی طرف رجوع ہوئے، توبہ کا استغفار کیا اور دنیا میں زیادہ جی نہیں لگائے، تو اگر کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں گی، کچھ گناہ سرزد ہو جائیں بشری تقاضے کی وجہ سے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ لذتوں کا سرور، یہ دنیا کی زندگی، یہ لذتوں کا سرور، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں دنیا میں فخر مت کرو، دنیا میں زیادہ اپنے آپ کو نہ پھنساؤ، مقابلہ کرنے سبقت کرنے کی بات ہو یہ کہ تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس کے فضل کی طرف سبقت کرو۔ سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف سبقت کرو، لکھو عرضها كعرض السماء والأرض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کسی چیز کی چوڑائی بیان کر دی جائے تو پھر لمبائی کا کیا پوچھنا، کوئی چیز کتنی چوڑی ہے کہ لمبی کتنی ہو، تو اللہ نے جنت کی چوڑائی کا ذکر فرمایا، عرضها، اس کا عرض، اس کی چوڑائی كعرض السماء والأرض، زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اللہ نے وہ جنت کس لیے تیار کر رکھی ہے؟ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ جنت ان لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے یہ ایمان کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا اپنے فضل سے۔ معلوم اگر اللہ کا فضل محمد نہیں ہوتا، انعام نہیں ہوتا، تو ہم نہ جانے کن کن لوگوں کے سامنے اپنی پیشانیاں کو جھکائے ہوئے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل فرمانے والا ہے۔ آج کی رات 23ویں شب ہے، جس میں شب قدر کی تلاش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا بھی ہمارا تعلق اس رات میں مضبوط ہو سکے کوشش کرنا چاہیے، اور اگر ہم ایک کام نہ کر سکیں لیکن اس رات میں کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ کا غضب اور غصہ نہ آئے۔ ہم جاگتے رہے، کچھ نوافل پڑھ لیے اور پھر چند لوگ بیٹھ گئے، ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دی، برائی شروع کر دی، اعتراض شروع کر دیا، بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ یاد رکھیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر اس کو غیبت میں، بدگوئی میں، بدگمانی میں، ایک دوسرے کی تہمت رکھنے میں، ایک دوسرے کی طعن و تشنیع میں گزاری، تو پھر اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ اس لیے ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں زیادہ افضل یہ ہے کہ تنہائی کی عبادت کی جائے، اکیلے کی عبادت کی جائے، اجتماعی عبادت جتنے ہو سکے اجتماعی کریں، باقی انفرادی طور پر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے کثرت سے اس دعا کو پڑھا کریں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے، تو میں کیا اللہ سے دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنا، ہم سب کو معاف کرنا۔ اب بعض لوگ اس چکر میں پڑ جاتا ہے انا کہیں کہ انی کہیں، یہ بات بھی واضح کر دوں، فاعف عنی، یہ انی جو ہے واحد متکلم کی ضمیر ہے، اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں فاعف عنا، ہم سب کو معاف کرنا، ہماری چالہ یہ ہوتی ہے ہر کام میں سوچتے بس ہمارا کام کرتا ہے، مجھے معاف کر دیا دوسرے جائیں، سب کو شریک کرو اپنے دعا، فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو معاف کرنا۔ ہم میں کیا تم نہیں آؤ گے؟ ہم کہیں گے تمہیں میری ذات میں آئے گی اور تمام مسلمان آئے اور
عنی کہا مجھے تم نہیں آؤ، تو جو دعا کو وسیع رکھنا چاہیے جس میں تمام ہمارے مسلمان بھائی شامل ہو گئے. اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. وآخر دعوانا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه